آج آپ پاکستان کے جرم کی وہ بھیانک کہانی دیکھیں گے جس پر بنی فلم نے 2016 میں آسکر ایوارڈ اپنے نام کیا۔ چہرے پر گولی کھائے اور خون میں ڈوبا ہوا ہاتھ لیے جب صبا پیٹرول پمپ پر پہنچی تو ایسی زندہ لاش کو دیکھ کر سامنے کھڑے ہوئے احمد کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ قصہ ہے گجرانوالہ کی 18 سالہ صبا کیسر کا۔ ویلکم ٹو دا بلیک کرائمز ود ثاقب ہارون۔ ہلائی تھوڑی ساری تھلویں انج سنگ چاچو نے سنگ دبایا میرا کہندا لا مار تے میں لیکن تھوڑی ساری انج گردن دبائی ہے اپنی تے لیکن ادھر ننگ انہاں نے اسی مار گئی ہے۔ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد نئی نویلی دلہن کو میکے لایا جاتا ہے، مگر یہاں صبا کو میکے سے لانے کے لیے اس کا باپ مقصود احمد اپنے بھائی، بھابھی اور 3 دوستوں کو ساتھ لے کر گیا، اور صبا کے سسرال والوں کو قرآن کی قسم اٹھا کر یقین دلایا گیا کہ صبا کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ صبا کو ایک ٹویوٹا ہائیس میں بٹھایا اور گاڑی کو نہر کے ساتھ ساتھ لے جانے لگے۔ صبا کے بار بار پوچھنے پر اسے کہا گیا کہ وہ ساتھ کے گاؤں سے گندم لینے جا رہے، پر شاید صبا کی چھٹی حص کو معلوم تھا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ اس گھپ اندھیری رات میں گاڑی کو کچھ آگے جا کر روکا اور صبا کو گھسیٹ کر نیچے اتارا گیا، اور صبا بار بار یہی چیختی رہی کہ آخر مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی اسے معافی نہیں مل سکتی۔ شاید صبا کا قصور یہ تھا کہ جس لڑکے کیسر کے ساتھ 4 سال اس کی منگنی رہی، صبا کا باپ وہاں شادی کرنے سے انکاری تھا، اور صبا کا چچا اس کا رشتہ اپنے سالے سے کروانا چاہتا تھا، جس پر اس نے صبا کے باپ کو اکسایا کہ وہ وہاں سے رشتہ توڑ دے۔ اس رشتے کے ٹوٹنے پر صبا کی ماں نے اسے یہ کہہ کر چپ کروایا کہ لڑکے والے بہت غریب ہیں اور وہ تمہارے قابل نہیں۔ صبا نے یہ ساری روداد اپنے منگیتر کیسر اور سسرال والوں کو سنائی، جنہوں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ جلد از جلد وہاں آ جائے اور وہ کیسر کے ساتھ اس کی کورٹ میرج کروا دیتے ہیں۔ اس بد نصیب صبا کو کورٹ میرج کے بعد ایک دن بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا، اور مقصود احمد اپنے بھائی کو لے کر صبا کے گھر پہنچ گیا۔ اب گاڑی سے اتارنے کے بعد اور چیخو پکار کے درمیان صبا کا باپ گاڑی میں رکھا اپنا ایک پسٹل لے آیا، اور صبا پر لگاتار مکوں اور تھپڑوں کی بارش برستی رہی۔ اسی دوران مقصود احمد نے صبا پر 2 فائر کر دیے۔ صبا بے ہوش ہو کر نیچے گری تو اسے بوری میں ڈال کر نہر کے حوالے کر دیا گیا، اور شاید صبا کی لاش کے ساتھ ساتھ مقصود احمد نے اس نہر میں اپنی رسوائی، بدنامی اور عزت کے سارے بوجھ کو بھی اتار کر پھینک دیا۔ مگر کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، صبا کے جسم میں زندگی کی رمق ابھی بھی باقی تھی، اور شاید آج لہریں بھی صبا کا ساتھ دے رہی تھی، جنہوں نے صبا کو نہر کے کنارے پہنچا دیا۔ کنارے پہنچتے ہی صبا اٹھ کر دوڑنے لگی اور قریبی پیٹرول پمپ پر جا کر مدد مانگنے لگی، جہاں سے اسے ایمرجنسی سروسز والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اب ہاسپٹل میں لیٹی صبا نے ایک پولیس سٹیٹمنٹ جاری کیا، جس میں اس نے بتایا کہ اس حالت میں پہنچانے والا اس کا سگا باپ اور چچا شامل ہے۔ پولیس نے صبا کے باپ مقصود احمد اور اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑے مقصود احمد نے کہا کہ اسے اپنے کیے کا کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ اس نے ایسے کئی لڑکیوں کو سبق دیا ہے تو آئندہ صبا کی طرح کرنے کا سوچیں گی۔ اور یہاں پر آتا ہے پاکستان کا ایک فلاڈ لا، جس میں وکٹم اگر چاہے تو مجرم کو معاف کر سکتا ہے، اور ایسا ہی کچھ ہوا صبا کے ساتھ۔ سسرال اور ماں کا پریشر بڑھا، صبا نے اپنے باپ مقصود احمد کو معاف کر دیا، اور یوں مقصود جیل سے باہر نکل آیا۔ پر کیا صبا کے چہرے پر لگا زخم اسے کبھی یہ بھولنے دے گا کہ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ شاید کبھی نہیں۔ صبا کی اسی کہانی کو لے کر پاکستان کی ڈائریکٹر شرمین عبید چنائے نے اے گرل ان دا ریور کے نام سے ایک نہایت عمدہ شارٹ ڈاکومنٹری بنائی، جس پر انہیں 2016 میں آسکر ایوارڈ ملا۔ A Girl in the River, The Price of Forgiveness, Sharmeen Obaid Chinoy. This week, the Pakistani Prime Minister has said that he will change the law on honor killing after watching this film. That is the power of film. مگر ہم آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں کہ آخر غیرت کے نام پر ہر سال کتنے ہزاروں قتل ہوتے رہیں گے؟ کیا پسند کی شادی کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں؟ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔